اما شاکرا و اما کفورا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ صلوات پر محمد و اہل بیت۔ عزیزان کرام قدر، میرے تو پہلے قبلہ 28 رجب کے حوالے نال گل کر رہے سن۔ 28 رجب تاریخ دی ایک اہم ڈیٹ ہے، تاریخ اسلام دا اہم دن ہے، جس دن حضرت امام حسین علیہ السلام نے مدینہ چھڈ کے تے مکے وال روانہ ہوئے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام دے اگر مسافر سفر کرتے رہتے ہیں، اگر اس سفر وچ کوئی بہت بڑا مقصد نہ ہوتا تو یہ ایڈی بحث نہ ہوتی، یعنی 28 رجب کی اینی بحث نہ ہوتی، بندے جاندے رہتے ہیں، بندے آندے رہتے ہیں۔ لیکن سرکار کا مدینہ چھڈ کے جانا ایک خاص اہمیت دا حامل ہے۔ حضور نے مدینہ کیوں چھڈیا؟ پوری دنیا اس گل تو آگاہ ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کو یزید نے بیعت کا مطالبہ کیا۔ حضور نے رات دے ویلے انہیں گل کی، ولید نے سد کے کہ یزید کی طرف پیغام ہے کہ مسلمانوں کی اکثریت یزید کی بیعت کر چکی ہے، لہذا تسی بھی کر جاؤ۔ آپ نے فرمایا کہ ایسے فیصلے رات کے اندھیروں میں نہیں ہوتے، دن ہوگا، دنیا آئے گی، دربار سجے گا تو ہم دن کے اجالے میں یہ بات کریں گے۔ ہم کچھ بندے موجود رہے، کچھ نہیں موجود، کسی تک گل پہنچے گی، کسی تک نہیں پہنچے گی۔ یہ مطلب ہے سرکار نے انہوں اہمیت دیتی، تو ایک رات کم از کم روڑا رہا کہ سویرے انہیں دسنا ہے، سویرے انہیں کوئی دسنا ہے، سویرے انہیں کوئی دسنا ہے۔ یہ رات یہ روڑا رہا۔ سویرے حضور بارد دربار ہوئے تو آپ نے فرمایا دوبارہ دہرایا جائے کہ یزید کی یاد ہے۔ انہوں نے کہا یزید آپ سے بیعت کا مطالبہ کرتا ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے انفرادی گل نہیں کی تھی، اور ہاتھی انفرادی گل کرتے بھی نہیں۔ ہاتھی ہمیشہ کلیہ دیندے نے، ہاتھی ہمیشہ قانون دیندے نے۔ ہاتھی دا ایک کام ہے کہ انفرادی گل نہیں کرتا، ہاتھی عام گل بھی کرے تو ہدایت کا نمونہ بنتا۔ مثلا سرکار دو عالم نے مشہور بت عرب تین سن، مکے لات منات تے عزا، باقی چھوٹے چھوٹے بت سن۔ جدو حضور نے بتوں کا انکار کیا تو یہ نہیں فرمایا کہ میں انہوں نے بتوں نہیں منتا، اینا انہوں نے گل ہی نہیں کی تھی، وہ تو سامنے سن نا۔ حضور نے قانون دیتا ہے لا الہ، کوئی الہ ہے ہی نہیں، یہ مکے والے کی گل نہیں، لا الہ الا اللہ، جو میرا الہ ہے وہ الہ ہے، باقی کوئی الہ ہے نہیں۔ اے انہوں نے جیسے جتنے یہ بھی تے جنے ہیں، مکے دیا بتاں تو لے کے ہندوستان دیا بتاں تک پیغمبر نے سارے دا ذکر کیتا، سارے دا ذکر کیتا، اگوں جڑے ہون گے انہوں دا بھی ذکر کیتا ہے۔ یعنی یہ نہیں آکھیا کہ میں مکے دیا تواڈے انہاں بتاں دا انکار کرنا، انہاں بتاں میں نہیں مانتا، نہیں، ایک قانون دیتا ہے لا الہ الا اللہ، یہ اور ان جیسے جتنے ہیں، اے بت بھی تے انہاں جیسے اگوں میں جنے ہون گے، ان جیسوں کا سب کا ہم انکار کرتے ہیں، ہم ایک کے ماننے والے ہیں جو وحدہ بھی ہے اور لا شریک لہ بھی ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے بالکل اس نانے دے انداز گل کی تھی، تاں پیغمبر نے فرمایا سی حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ حضور نے بالکل قبلہ یہ نہیں فرمایا کہ میں یزید کی بیعت نہیں کرتا۔ کہہ سکتے سر انہیں بیعت منگی ہے تو میں بیعت نہیں کرتا، نہیں، انہیں انفرادی طور پر گل کی تھی، شبیر نے انفرادی طور پر نہیں کی تھی۔ وہ ساکیا کہ حسین میری بیعت کرے۔ امام حسین علیہ السلام نے نانا دی طرح قانون دیتا، فرمایا کوئی مجھ جیسا کسی اس جیسے کی بیعت نہیں کرتا، کوئی مجھ جیسا کسی اس جیسے کی بیعت نہیں کرتا۔ ایک قانون دے دیتا کہ صرف میں نہیں، میں نو قتل کر دے، قتل دی دھمکی دیتی نا، فرمایا یہ قتل دی دھمکی سی، یہ بھی جواب بھی سی کہ اگر میں قتل بھی ہو جاؤں تو میرے جیسا پیچھے سجاد ہے وہ بھی بیعت نہیں کرے گا، وہ جیسا پیچھے باقر ہے وہ بھی بیعت نہیں کرے گا۔ یعنی کوئی ہم جیسا کسی اس جیسے کی بیعت نہیں کرے گا۔ اصل یزید نے ظلم کی کیتا ہے وہ میں دسنا چاہتا۔ یزید تے جنیاں گلاں دسیاں جاندیاں نا جی، وہ ساریاں چھوٹے کیس نے، دفعات ہولیاں نے، ہولیاں دفعہ لاندے نے جدے چ ضمانت ہو جاندی۔ 302 بندہ پھسدا ہوئے نا تو بندہ جا کے تھاندار نو اندر چھڈنا ہے، اوندا نہیں چھٹدا، کسے طریقے نہیں چھٹدا، اینو جیل جانا پینا۔ وہ پھر اندر ایک مہربانی کر یہ دفعہ کوئی ایسی لا چھڑ جیل بھی ٹوٹ جائے تو ضمانت بھی ہو جائے۔
بندے انج پہ کرتے ہیں کہ یزید نو جیل بھی کرتے ہیں تو جی ضمانت کا بندوبست پہلا کر کے رکھے. میں تمہیں ایک گل دساں، یزیدیت اس قبلہ برائی دا نام ہے جدی ضمانت ہی کو. آج جڑے بندے اندر یزید شراب پیندا سی، شراب تو ہونی بندے پیندے، مسلمان شراب نہیں پیندے. مسلمان دے وچ بندے شراب پیندے، شرابی نو آکھو تو شراب پیندے، وہ آندا میں کدوں آکھیا میں حاجی ہاں تو شراب پی ہے. ہو سکتا میں تینوں کدن آکھیا سی میں حاجی ہاں، انہوں آ تو یزیدی ہیں، ہو سکتا جانا کتے ہی. برا اپنے آپ نو برا کہلوا کے راضی. میں بیانا برا اپنے آپ نو برے تو برا کہلوا کے راضی ہے، یزید کہلوا کے راضی نہیں. شراب پیندے نے بندے، شراب تھی معافی ہے، آج چھڑ دیو معافی ہے. اللہ ما قد سلفا، جو گزر گئی وہ گزر گئی. اللہ فرماندہ تو ڈرم پیتے ہو نہ ٹینکیاں پیتیاں ہو، جدن تو چھڑنی ہے نا میں پچھلی پوچھا میں رب بھی نہیں. خدا دی قسم اللہ ما قد سلفا، جو گزر گئی وہ گزر گئی. اللہ پچھلیاں گلاں نہیں دہراندا، جدن کوئی تائب ہوندا ہے اللہ چھڑ دیندا. یزیدیت ایک بہت بڑا گناہ ہے، وہ میں جناب کے سامنے واضح کرنا چاہتا. بھائی شراب پینا عیب ہے، کوئی شک نہیں، زنا عیب ہے، بندراں دے تماشے کرنا، کتے لڑانا، علماء دی توہین کرنی، یہ سارے کام یزید کرتا سی، لیکن دفعات چھوٹیاں نے. اوہ اصلی گال دس ہوئے اس کیتا کی ہے جدی وجہ تو قبلہ ہو دیتے قیامت تک لعنت ہے اور قیامت تو بعد بھی لعنت ہے. جدی وجہ تو ضمانت نہیں ہوتی وہ میں عرض کر دینا. میں جناب کے سامنے آیت مجیدہ 3 پڑھی ہے نا سورہ مبارکہ دہر دیں آنا. میں اتھے چاہنا کہ حضرت امام حسین کو اس بات منگی کیوں، شبیر انکار کیتا کیوں. اور میرا ایک پرانا لفظ میں دہرا دیا، جس شدت سے یزید نے میرے مولا سے بیعت کا مطالبہ کیا کسی اور سے نہیں کیا. جس شدت سے یزید نے شبیر سے بیعت مانگی اس شدت سے کسی اور سے نہیں مانگی، اور جس شدت سے حسین نے انکار کیا اس شدت سے کسی نے انکار بھی نہیں. او جی میں اندر دا عیب دسن لگا، او دے وچ ساری تاریخ آ جائے گی. اللہ فرماتا ہے حل عطا علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا. اللہ فرماتا ہے اس انسان پر ایک ایسا زمانہ بھی گزر چکا ہے جب اس کا کہیں ذکر بھی نہیں تھا. زمانہ تھا انسان کا ذکر بھی نہیں تھا، زمانہ تھا انسان نہ تھا ہونا اور گل ہے، انسان کا کہیں ذکر بھی نہیں تھا کہ کوئی انسان بھی ہوگا. پھر اللہ فرماتا ہے ان خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج، پھر ہم نے ایک پانی کے ملے جلے قطرے سے اس کو پیدا کر دیا. صرف وہ توجہ کرو جڑے انج پیدا ہوئے نے، جڑے سیدھے اترے نے چپ کر کے پڑھو. مہربانی میرا تعلق تے ایسے خلقت نال جڑی میں پہ پڑھ. بہت شکریہ. اللہ فرماتا ہے ایسے بندے گھبرا رہے ہیں کہ اے اللہ نو ایڈے گندے قطرے کرنے دی لوڑ کیڑی سی. مستورات بیٹھے نے، مستورات قرآن نہیں پڑھتے، میری بیٹی قرآن نہیں پڑھتی، میری بہن قرآن نہیں پڑھتی، میری ماں قرآن نہیں پڑھتی. میں کہا اللہ اے من نطفۃ امشاج، ایڈے گندے اویت صحیح بندیاں دے چہرے ویکھ، بندیاں دے کپڑے ویکھ، بندیاں پرفیوم لائی، بندے ٹھڈ انج پھبے نے تے تو کیڑی گل یاد کرا چھڑی. پہ بنے اسی کادے نال، اسی جویں تے بھی ہیں ہاں، آخر کسے دے پیو ہاں، کسے دے چاچے ہاں، کسے دے ماموں ہاں، کسے دا نانا ہاں، کسے دا دادا. اسی چنگے بھلے اپنے گاٹا اور ٹپے والے ہاں، تو تے اخیر ہی کر چھڑی کہ تانوں بنایا میں گندے قطرے نال. اللہ فرماتا جدے آکڑ دیو تانوں حقیقت نہ دساں تانوں. مولا تانوں جزائے خیر عطا فرمائے. اللہ نے سانوں حقیقت تو باخبر کیتا ہے، حقیقت تو باخبر کر کے خالق فرماتا ہے نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا. گندے قطرے سے پیدا کیا، پھر دیکھ نہ سکتے تھے ہم نے بصارت دے دی، سن نہ سکتے تھے ہم نے سماعت دے دی. سننے اور دیکھنے کے باوجود بھی تو نہیں جانتا تھا کہ ہدایت کیا ہے. انا ہدیناہ السبیلا، پھر ہم نے تیرے سامنے ہدایت کا راستہ رکھ دیا. یہ 4 کام میرے سانوں میں کیتے نے، اگلا تو ہی کرنا ہی. آ جڑے بندے اللہ دے پاندے نا جو اللہ نو منظور ہے، مہربانی کرے چھے جو اللہ نو منظور ہے اللہ کو کر چھڑے نے، اگوں سانوں ہی منظور ہونا. اے ہر گل جڑے اللہ نو منظور تے پاندے نا اے یزیدیت ہے. آ جڑے بندہ
جو اللہ نو منظور جو ہونا سی ہو گیا، اللہ نو منظور جو ہونا سی ہو گیا. یہ جٹاں والی گل نہ کرو. چودھری صاحب معافی دینا، یہ جٹ جان نا کچہری انہوں نے منڈے قتل کیتا ہوئے تو کدی نہ آکھن گے منڈا قتل کر گیا، ساڈا منڈا قتل کیتا ہے. کدھر آئے سو چودھری صاحب؟ منڈے کو قتل ہو گیا، وہی ہو گیا منڈا ٹھیک ہے. منڈے کو قتل ہو گیا. کدی انج ہویا کہ بندے روزہ نہ رکھیا ہوئے تو روزہ رہ جائے، آپ ہی رہ جائے. روزہ رکھیے تو روزہ رہتا نا، روزہ رکھیے تو روزہ رہتا ہے. قتل کریے تو قتل ہوتا. تیرا منڈے کو قتل ہو گیا جو اللہ نو منظور سی. میں گل دساں، بچے نو تسی داخل کراندے ہو، تواڈے فرائض نے کہ بچے نو سکول بخا دیو، بچے دی فیس دے دیو، بچے نو وردی دے دیو، انہوں کتاباں دے دیو، پوری فیسلٹیز تساں دینیاں نے، ٹرانسپورٹ دا بھی انتظام کر کے دینا ہے. یہ اینا کچھ تساں کیتا ہے تے کوئی بچہ آکھے ابا جی اج تے سبق بھی تساں ہی یاد کرنا جی. یہ چ نہیں ہوندا. جڑا ساڈے والا کام ہے اساں کرنا ہے تے بچے والا تواڈے والا کام ہے تساں کرنا ہے. بچیاں امتحان تو ہی دینا ہے تو پڑھنا تو ہی ہے. جڑا ساڈا کام ہے اساں کرنا ہے. اللہ دا کام اپنے ہاتھ نہیں لینا چاہیے تے اپنا کام اللہ دے ذمہ نہیں پانا چاہیے. تہاڈی کیا بات؟ اللہ دا کام قبلہ اپنے ہاتھ نہیں لینا چاہیے تے اپنا کام اللہ دے ذمہ نہیں پانا چاہیے. جنیا بندے مسیطے کڑی لوائی ہے نا بچہ حاجی اللہ دیتا لکھوا کے وہ آدھے ابا جی دے نا دی لوائی ہے نا. یہ تو ٹائم دیکھو تو نمازاں پڑھو میں لوائیے میں لوائیے، یہ توں لوائیے تے ٹرالی پچھو گنا کھچ کے جتیاں کھانیاں تے آکھنا جو اللہ نو منظور سی. کڑی تینوں منظور سی تے گنا کھچنا اللہ نو منظور سی. اللہ خدا دی قسم نبی نو آندا ہے میرے حبیب یہ بندے اتنے بے انصاف ہیں، جو میں کرتا ہوں کہتے ہیں میں نے کیا ہے، جو یہ کرتے ہیں کہتے ہیں اس نے کیا ہے. قبلہ چار کام اللہ دے سان اللہ کر دیتے ہیں. کیڑا کیڑا؟ نہ تھا تو بنا دیا، بنایا تو گندے قطرے سے بنا دیا، پھر سننے والا بنا دیا، دیکھنے والا بنا دیا. اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ، پھر اس کے سامنے ہدایت کا راستہ رکھ دیا. ایتھوں تک اللہ کر دیتے ہی اینا ہی اللہ کرنا ہی. اگے اگے ہوندا ساڈا کام شروع جتھوں بندے ادھر ادھر منہ کر دیں. اللہ فرماندا دیکھنے والا بنا کے، سننے والا بنا کے، تیرے سامنے ہدایت کا راستہ رکھ کے اب ہم تجھے آزما رہے ہیں. کیسے؟ اما شاکرا و اما کفورا. اب ہم دیکھیں گے کہ تم مان کے شکر کرتا ہے یا چھوڑ کے کفر کرتا ہے. ہدایت کا رستہ سا تیرے سامنے رکھ دیتا ہے. میرے عزیزو اس کائنات تے اللہ نے بندیاں تو پہلے ہاتھی بنائے. میں دوبارہ عرض کرنا، بندیاں تو پہلے اللہ نے ہاتھی بنائے. بندے جی کوئی نہیں سکتے، ہاتھی بنایا. جو سکول کوئی نہ ہوئے، بچے بھی کوئی نہ ہوں تو ماسٹر آ جائے. ماسٹر پہلے، یہ مطلب ہے سکول چلے گا، بچے کے بعد چاہوں گے ماسٹر پہلے موجود ہیں. اللہ نے ہدایت لین والے پہلے نہیں بنائے، دین والا پہلے بنائے. خدا دی قسم حضرت آدم دی جدو ہدایت دے کے اللہ نے ہاتھی بنایا نا، ادو حضرت آدم دی اولاد کوئی نہیں سی، بیوی کوئی منگنی جو کوئی نہیں سی. حضرت آدم دی جڑے والے اللہ نے ہاتھی بنایا. اجے ہدایت لین والا کوئی نہیں سی جدو اللہ ہاتھی بنایا. میں پنجابی چرچ کر رہا ہوں، ہدایت لین والا اجے کوئی نہیں سی جدو اللہ نے پہلا ہاتھی بنایا. تو پہلا ہاتھی حضرت آدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خالق نے بنایا کہ تو کائنات دی ہدایت کرے. ہاں جی شکر الحمدللہ. دا مطلب ہے نارنگ تقریر دی لوڑ نہیں. بسم اللہ بچے، نارنگ تقریر دی لوڑ نہیں، تو انہوں پہلے ہی پتہ ہے. میں نے سنا ہی نہیں گیا. چلو ٹھیک. زیادی صاحب اچھی سنتے سن، اظہر حسن زیادی صاحب، انہوں نے آخیا اچھی سنتے ہو. اس آخیا مولوی ہوتا ہی وہ ہے جو کسی کی نہ سنے، اپنی ہی کرے بس اور نہ کسی. لو جناب علی تو توجہ فرمائی. میں عرض کر رہا اللہ نے ہاتھی پہلا حضرت آدم میرے منہ رسی اللہ نکل گیا. تہاڈی مہربانی تو سب تصحیح کر دیتی ہے تے مہربانی کرنی چاہیے. بہت تہاڈی مہربانی، بہت شکریہ. دا مطلب ہے میں تقریر اجے شروع کی ہے، تمہیں پہلے ہی پتہ ہے جنہوں اللہ ہاتھی بنائے نا اور رسی اللہ نہیں ہوتا. وہ علیہ السلام اللہ پہلا ہاتھی بنایا، پہلا ہاتھی بنایا.
حضرات یہ توہین کوئی نہیں، مت آخو رسیلہ دی توہین پہ کرتا ہے. ہاں جو ہاتھی سے ہدایت لے کے ہدایت پہ قائم رہے اس پہ اللہ راضی ہو جاتا ہے اور وہ بندہ رضی اللہ ہو جاتا ہے. جو ہدایت پہ آ کے اللہ کو راضی کرے. ہدایت پہ آنے والے رضی اللہ ہوتے ہیں، ہدایت دینے والے علیہ السلام ہوتے ہیں. بہت شکریہ. لو جناب علی، اللہ نے ہاتھی بنایا حضرت آدم علیہ السلام، پہلا ہاتھی حضرت آدم علیہ السلام. اجے ہدایت لینا والے کوئی نہیں، لینا والے تو بندہ ہی کوئی نہیں، بندہ ہی کوئی نہیں تو ہاتھی پہلے بنا کے. میں سوچیا، میں کہ یا اللہ کو 15-20 بندے تو بنا لیں گے، چلو کوئی شروع تو ہوتا نا کام. 15-20 5-7 انہیں کو بندے بنا کے تیان دو، لو بھائی ہاتھی بن لگا. بندہ ایک بھی نہیں. اللہ فرماندا ہے حکیم میں ہاں تسی نہیں. یہ گل میں جاننا. جے میں 15-20 پہلا بنا چھڑدا تے ہاتھی اجے بنانا ہوتا تو دل کرے 15-20 وکھرے وکھرے لگے پھر دے کہ اسی کٹھے ہوواں گے تے ہاتھی بنے گا نا. اسی کٹھے ہوواں گے تے کیا بات ہے تواڈے سنو. میں راضی ہاں جس انداز نہ تسا سنیا. تے 15-20 پہلا بنا لیندا تو 15-20 وکھرے وکھرے منہ وٹی پھر دے. نیولیاں سمجھتے ہو نا، کوئی ادھر نو تے کوئی ادھر نو. لو جی اسی کٹھے ہوواں گے تے ہاتھی بنے گا، اسی کٹھے ہوواں گے تے مشورہ ہوئے گا، پواں گے تے ہاتھی بنے گا. اللہ فرمایا نا، میں مشورہ کرنے والے جے جمے ہی نہیں سن جدوں میں ہاتھی بنایا تاکہ کائنات کو پتہ چلے ہاتھی لوگوں کی صدا سے نہیں بنتا، اللہ کی رضا سے بنتا. میں راضی ہوں جی، مولا تمہیں خوش رکھے. بہت شکریہ. اور کمال ہے کہ جنہیں ہدایت لینی سی انسانہ نے، اجے وہ انسان کوئی نہیں سن، اجے وہ انسان کوئی نہیں سن جنہیں ہدایت لینی سی. اگوں سنو، جڑے ہے سن وہ یا فرشتے سن یا جن سن. حضرت آدم تو پہلے انسان. بسم اللہ. بہت شکریہ. یہ مطلب ہے صرف یہی نہیں سمجھ پہ آتی ہے، باقی ہمیں بیٹھے انہوں پتہ لگتا ہے. انہوں دو سمجھ آئیں، یا وہ بچہ سمجھتا ہے گل ٹھیک کرتا ہے تو یا وہ سمجھتا ہے ماڑا بندہ امداد کرنی چاہیے. تمہیں کسی گل کی سمجھ نہیں پی. خیر اصل گل نہیں، اصل اس بچے کو کوئی مہربان پیسے دینا ہے تو آ کے میں نے دے جائے. ہوں نہ آخیا جی میں قوم لٹی ہے، آپ ہی عادت پہ پاندے اور بچوں جو پیسے دے کے آتے جا یہ دے آ جا یہ دے آ تو بڑے ہو کے اس بھی تو کما کے پھر سانو بھی دینے نے نا. مہربانی. لو جناب پہلی تسی خوش ہو کہ میں جناب کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ یا ملائکہ سن حضرت آدم تو پہلے تے یا جن سن. یہ شیطان سی نا یہ جنہ چو سن، یہ جن سی کان میں جن، وہ جنوں میں سے تھا. ملائکہ سن فرشتے تے یہ جن سن. جتنا اللہ فرمایا کہ میں ہاتھی بنان لگا. لو جی سوال دے گئے آدم کی تے اولاد ہی کوئی نہیں سی. انسانہ جنہیں ہدایت لینی سی، جنہیں ہدایت لینی سی وہ جو کوئی نہیں سی. تے جڑے ہے سن انہاں کا رہنا قرآن پڑھ دینا، انہوں کا رہن دو تو چنگا جو رہن دو. کی بات کالو انہوں نے کہا، سب نے مل کر کہا، کالو اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء. فساد ہو جائے گا، خون خرابہ ہو جائے گا. چنگی پری عبادت بھی ہوتی ہے. اللہ اللہ سے پہ کرنا چھڑو پر. ہوں سوچو کہ جنہ بنان لگا سی وہ کی سوچتا ہوگا تے جڑا کتے بنن لگا سی اگر وہ سوچ ہو وہ کی سوچتا ہوگا. اتنے انہیں اعلان کیا مہربان نے کہ علی ناصر تلیاڑا پڑے گا تے تواڈے واسطے میں آیا ہاں جی قبلہ. جنہیں بلایا انہوں نے تواڈے واسطے تے نہ اعلان نہیں کیتا تواڈے واسطے تے تسی بھی سارے آکھو رہن نہیں دیو گا. مطلب ہے اس تقریر تو میں تمہیں سنانی ہے. تسی شیعہ سے بیٹھے ہو نارنگ دے تے میں سدن والے نے سدیا بڑی تگو دو والے لیکن اعلان بڑا ٹکا کے کیتا. تمہیں پتا فضائل و مسائل یہ جو اعلان کر دے ٹکا کے تے تسی سارے جڑے اگلے بیٹھے ہو تسی آکھو انہیں پڑھنا رہن
ہوں سوچو کہ سدن والا کی سوچے گا، اعلان کرنے والا کی سوچے گا کہ جی اللہ آخیا میں ہاتھی بنا لگا، اگلے آدھے نے رہن ہی دیا۔ آدم کی سوچتا ہوئے گا تو اللہ کی سوچتا ہوگا؟ اللہ نے چھڑک کے بندے نو چپ کیتا جڑے موجود سن۔ بندے تو مراد اللہ دے غلام جڑے ہے سن، ملائکہ تے جن۔ اللہ فرمایا خبردار انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ وہ چپ ہو گیا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ میں اس خوبصورت مجمع سے ایک سوال کر کے بڑی جلدی میں 28 رجب تک آنا چاہنا۔ ہدایت کے جڑے 5 عہدے نے، انہاں چ نبوت ہے، انہاں چ رسالت ہے، انہاں وچ امامت ہے، انہاں چ ولایت ہے، انہاں چ خلافت ہے۔ بہت شکریہ قبلہ۔ 5 قسم کے ہاتھی دنیا تے آئے نے، یا نبی آئے نے، یا رسول آئے نے، یا امام آئے نے، یا اللہ کی طرف ولی آئے نے، تے یا خلیفے آئے نے۔ 5 قسم کے ہی ہوتے نے۔ یہ جڑا بنتا پہ ہاتھی پہلا، یہ نبی بھی ہے تے رسول بھی، مولا تعالیٰ جزائے خیر دے۔ لیکن اگر اللہ نے آکھیا ہوئے اعلان کہ انی جاعل فی الارض نبی، کہ ابھی ابھی میں زمین پر ایک نبی بنانے والا ہوں، کیا بات ہے بڑی۔ یا اللہ فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ رَسُولًا، کہ میں ابھی ابھی تمہارے سامنے زمین میں ایک رسول بنانے والا ہوں۔ نبی بھی ہے نے تو نبی نہیں آندا، رسول بھی ہے نے اللہ رسول بھی نہیں آندا۔ کی قرآن پڑھیا گیا جس قرآن شروع کر کے بھی چھڑ دیتا ہے، اینا کو تو اس بھی پڑھیا نا 3 کو کر کے، وہ 2-3 ورکے تے کر دیا کٹ کے بھی پڑھائے ہیں نا۔ جنہیں چھڑیا ہوئے گا یہ تو بعد ہی چھڑیا ہوئے گا۔ اللہ فرماتا فَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، جب کہا تیرے پروردگار نے ملائکہ سے کہ میں زمین کے اندر ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، کہ آدم نبی نہیں ہے نہیں، رسول نہیں، سید ہوئے، وہ دی 2-4 مربع زمین ہوئے، انہوں بندہ آکے چوری صاحب وہ آندہ میں نے جاننا ہے، وہ آندہ جی زمین تو اڈی ہوئی نہیں ہو سکے، زمین میری ہوئی ہے، میں نے جاننا ہے، میں تنہیں گل دسا میں سید ہوں۔ بہت شکریہ۔ ہو سکتا جی میں تو زمین تو صاحب لا کے آکے ہو سکتا زمین اپنے تھا زمین روے تامی میں سید ہوں، زمین نہ بھی ہوتی تامی میں سید ہوں۔ یہ مطلب وہ زمیندار بھی ہے، چودھری ہے، زمین بھی ہوتی ہے، لیکن سمجھتا ہے کہ میرے چودھری نہ وڈا ہوتا ہے جدا نہ سید ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ میں چودھری نہ، چودھری تو بھی بڑے نے، میں سید آ۔ یہ مطلب وڈا ہوتا بندہ پسند کرتا ہے۔ رکھ بھائی مولوی قرآن تے ہاتھ، ایک خلیفہ وڈا ہوتا ہے کہ نبی وڈا ہوتا ہے؟ سبحان اللہ۔ بھائی مولا تعالیٰ جزائے خیر دے۔ اور رسالت وڈا ہوتا ہے یا خلافت وڈا ہوتا ہے؟ وڈا ہوتا ہے نبوت ہے، وڈا ہوتا ہے رسالت ہے۔ اور نبی ہونا بڑی گل ہے یا خلیفہ ہونا؟ تہاڈی خیر ہوئے جننے بندے بولے ہو مہربانی۔ نبی ہونا، خلیفہ ہونا بڑی گل ہے یا رسول ہونا؟ رسول ہونا۔ یہ حضرت آدم قبلہ نبی بھی نہیں رسول بھی نہیں، کہ اللہ کہہ رہا میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔ دو کرنا تے توجہ رکھنا تے میں بڑی جلدی آ جانا۔ پہلی گل تے موریہ نے پوچھو خلیفہ کنوں آندا؟ وہ فرماندے نے خلیفہ خلف سے نکلا ہے۔ خلف کا معنی پیچھے، خلف کا معنی پیچھے۔ ایک چائے جو اس کے پیچھے بعد میں آئے اسے خلیفہ کہتے ہیں۔ پھر قرآن تے حق تک کے دستا ایک کون جا رہا سی جدی جگہ تے آدم آ رہا سی۔ بھائی تھوڑی کیا بات ہے؟ وہ ایک جائے تے مگرلا خلیفہ ہوتا نا، ایک گیا کون سی جدی جگہ تے خلیفہ پہ بن لے؟ تھوڑی کیا بات ہے سنن دی؟ بھئی اندر خلافت ہوندی ہے بعد، ایک جائے تے مگرو خلیفہ، ایک موسیٰ گیا تے مگرو ہارون خلیفہ، محمد گئے نے تے مگرو او خلیفہ یا او خلیفہ ہے نا۔ یہ مطلب ایک جائے تے مگرو خلافت ملتی ہے نا۔ او آدم کی دی جگہ تے آ رہا سی، آئے اللہ دا خلیفہ تے میں اللہ کسے ٹور چلا سی۔ اللہ کل بھی اتھا ہی موجود، اللہ آج بھی اتھا ہی موجود۔ یہ مطلب ہے ماننا
شکریہ دوجی گل تے بہت شکریہ قبلہ میں نہیں توجہ میں درکار سی نبوت وڈا ہوتا ہے اللہ فرماتا میں خلیفہ بنان لگا رسالت وڈا ہوتا ہے اللہ فرماتا میں خلیفہ بنان لگا ایک خلافت کا ذکر یہ مطلب ہے میں قرآن پہ ہاتھ رکھ کے قبلہ کہہ سکنا کہ اللہ نے ہدایت کا آغاز لفظ نبوت سے نہیں کیا اللہ نے ہدایت کا آغاز لفظ رسالت سے نہیں کیا میں لفظ استعمال کیتا ہے ہوتا نہیں آکھے کیونکہ آدم نبی بھی نہیں رسول بھی نہیں اللہ نے اس ہدایت کا آغاز خلافت سے کیا جڑی منو سمجھ آئی ہے میں دسن لگا وجہ کی ہے یا جنوں وکھری سمجھ آئے وہ میں نو ضرور دسے ورنہ میری سمجھ اللہ ہے قبلہ بہت شکریہ یا اتفاق کر رہا اگر ممکن ہے میری سمجھ غلط بھی ہو سکتی ہے کہ میرا خیال جڑا ہے وہ میں ظاہر کیتا ہے کئی تھاواں تے کیتا ہے آج بھی کرنا میرا خیال ہے کہ نبی ہے نہیں رسول بھی ہے اللہ فرماتا ہے میں خلیفہ بنانے لگا جڑی میں سمجھ آئی میں سمجھتا ہوں قبلہ کہ اللہ عالم ہے اور وہ جانتا تھا اور جانتا ہے اور جانتا رہے گا اللہ اس وقت بھی جانتا تھا کہ جب نبوت ختم ہوگی رسالت ختم ہوگی تو جھگڑا نبوت پہ نہیں ہوگا سبحان اللہ جب نبوت کا خاتمہ ہوگا جب رسالت کا خاتمہ ہوگا تو جھگڑا نبوت اور رسالت پہ نہیں ہوگا جھگڑا ہوگا خلافت پر لہذا ہدایت کے آغاز میں بھی ہم ابھی بتاتے ہیں کہ خلیفہ کی کیا شان ہوتی ہے اور خلیفہ کسے کہتے ہیں خلیفے ہوندے نے جی تین قسم دے کنے قسم دے تین قسم دے ایک کویت سعودی عرب تے سارے عرب وچ خلیفے نے ایک خلیفے ہوندے نے جنہاں نو بندے چندے نے سارے عوام کٹھے ہوندے نے اجماع امت ہوندا ہے سارے بندے آندے نے اے خلیفہ ہے او ایک او خلیفہ ہوندا ہے جنوں سارے بندے آکھن اے خلیفہ ہے جنوں سارے لوگ من جان کے اے خلیفہ ہے ایک او خلیفہ ہوندا ایک او خلیفہ ہوندا جڑے سعودی عرب والے تے کویت والے خلیفے نے او تکے نال خلیفے اوتھے ناگری الیکشن ہویا ہے نہ تو کوئی الیکشن نہیں جڑا سعودی عرب دا بادشاہ دا خلیفہ مقرر ہو گیا ولی عہد انہوں اندر جڑا بعد چاہنا ہو وہ پہلے ہی بعد چاہن والا دس جلا انہیں بعد چاہنا ہے اگوں وہ منڈے دے متعلق پتہ ہوندا بھائی انہیں بعد چاہنا ہے کسی دی کوئی پیش نہیں پہ جاندی جڑا اٹھے وہ تو مارتے ایک وہ خلیفہ ہوندے ایک او جنہوں بندے چوندے نے ایک او جنہیں چنے آپ جاندے نے بن جاندے نے تے مگروں بندیاں کو دھکے نال بیٹھ لیندے نے ایک او خلیفے ہوندے ایک جڑی میں خلاف پہ پڑھنا وہ دعا والی نہیں پہ پڑھتا نہ بندیاں چنے ہوتا ہے نہ بن کے بیٹھ لیتا ہے میں اس خلافت کی بات کر رہا ہوں جس کے متعلق اللہ کسی سے مشورہ بھی نہیں کرتا تین خلیفے پڑھن لگا میں اچھا جی لمبی نہ ہو جائے تقریر اللہ تشریف فرمانے تے میں جلدی کرنا پہلا خلیفہ حضرت آدم علیہ السلام نے قرآن دے مطابق ٹھیک ہے جی انہوں نے بنا ہی دیتا ہے اللہ نے حالانکہ ملائکہ سارے اندر سن جن رہن دے اللہ بنا دیتا بنا دیا سارا اللہ نے فرمایا جب اس میں روح پھونک لوں نا روح اور درست کر دو تم سارے کے سارے اس کے سامنے سجدے میں گلے سارے کے سارے ادو کہڑے سن بندہ تو ہے کوئی نہیں سی یا جن سن یا فرشتے سن پہلا جملہ کرنے لگا بندوں کے بنائے ہوئے خلیفے میں اور اللہ کے بنائے ہوئے خلیفے میں یہ فرق ہے بندوں کا بنایا ہوا خلیفہ 100 بندہ دروازے پہ بھیج کر کسی کو جھکانا چاہتا بڑی کیا بات 200 بندے کا حملہ کرا کے اگلے بندے کو جھکانا چاہتا ہے کہ میں خلیفہ ہوں میری بیعت کر جسے اللہ خلیفہ بنائے اس کے سامنے ملائکہ بھی جھک جاتے ہیں جن بھی جھک جاتے ہیں بولو چکے نہیں کہ نہیں
چکے نے مہربانی کر کے جلدی جلدی دسنا جیڑا نہیں چکیا وہ کی شیطان مجلس میں پڑھی ہے کہ تساں پڑھی ہے جنہیں جنہیں شیطان آکھے میں تو انہوں داد پہ دینا اس کا مطلب طے ہو گیا نا جو اللہ کے بنائے ہوئے خلیفے کو نہ چھکے وہ شیطان ہوتا پڑھی کیا بات ہے یار شیطان ہویا یا نہیں ایک اور بھی گل دساں اللہ نے خلافت دے اعلان تو پہلے حضرت آدم دی خلافت تو اعلان تو پہلے انہاں کو بڑی عبادت کروائی سی عبادت کروائی سی بہت بڑے عابد کا نام ہے شیطان اکان من الکافرین میرے استاد مکرم قبلہ صابر نقوی صاحب پرانے بندے بیٹھے ہو وہ فرماتے ہیں یہ پرانا کافر تھا اعلان خلافت سے پہلے چھپا رہا اعلان خلافت سے پہلے اس کا کفر چھپا رہا وہ کسی بندے پوچھے جناب ملائکہ بھی پتہ نہیں لگا نہیں جنان بھی نہیں انہاں کہا نہیں آئے آئے ایڈا جملہ پارا فرماتے ہیں دراصل عبادت پردہ ہی ایسا ہے اس میں بڑے بڑے شیطان چھپ جاتے آئے آئے عبادت پردہ ہی ایسا ہے اس میں بڑے بڑے شیطان چھپ جاتے ہیں یہ عبادت کے پردے میں چھپا رہا کب پتا چلا یہ شیطان ہے آئے آئے کب پتا چلا یہ شیطان آئے آئے کیسا جملہ میرے استاد اور فرماتے ہیں جب تک یہ اللہ کو مانتا رہا اس کی شیطانیت چھپی رہی یہ شیطان تو اس وقت پتا چلا کہ یہ کمینہ پرانا ابلیس ہے دراصل یہ اللہ کو مانتا تھا اللہ جسے منوانا چاہتا تھا اسے سبحان اللہ شیطان اللہ کو مانتا ہے اللہ جسے منوانا چاہتا ہے اسے نہیں مانتا اگلی نالی گل کرتے سن فرماتے ہیں شیطان اللہ کو مانتے ہیں جمع نسیگا استعمال کی طرح فرماتے ہیں پہلے فرمایا نے شیطان اللہ کو مانتا ہے اللہ جسے منوانا چاہتا ہے اسے نہیں مانتا تو نالی فرماتے ہیں شیطان اللہ کو مانتے ہیں اللہ جنہیں منوانا چاہتا ہے ایتھے وہ جملہ آندے سن کتنا شکریہ جو صاحب وہ فرماتے سن توحید کی دو قسمیں عقیدہ توحید کی دو قسمیں ہیں ایک یہ شیطان کہتا تھا میں تجھے مانتا ہوں صرف تجھے مانتا ہوں صرف تجھے مانتا ہوں اور صرف تجھے ہائے ہائے تجھے مانتا ہوں میں صرف تجھے مانتا ہوں میں صرف تجھے مانتا ہوں اور صرف تجھے مانتا ہوں اللہ یہ سمجھا سی میں آتا ہوں نا اللہ میں صرف تینوں ماننا اللہ کہے گا بلے ہو جوانا ہوں تے میرے تو علاوہ کسی نے مانتا ہی نہیں اللہ کیا کیا کہ ہو سکا میں صرف تینوں ماننا اللہ فرمایا پھر بچیا صرف تیرے تے لانا یہ صرف میں نو ماننا تے پھر صرف تیرے تے لانا ملائکہ بچاریاں نہ کدی لعنت ویکھی سی نہ پیندی ویکھی سی جس اونچی مشین نہیں ویکھی اس چلدی کتھوں ویکھنا وہ جس کھلوتی مشین نہیں ویکھی وہ چلدی کتھوں ویکھنی سی انہاں بچاریاں فرشتیاں نہ لعنت ویکھی سی تے نہ پیندی ویکھی اوئے ہوئے تساں غور نہیں فرمایا انہاں پہلی باری لعنت ویکھی تے لعنت پیندی ویکھی جدوں اللہ صدقے جاواں جدوں اللہ فرمایا لعنتی الی یوم الدین تیرے تے لعنت ہے فرشتے گھبرا گئے انہوں نے کہا یا اللہ سانو پوچھ اسی اجدے نہیں ہو اللہ فرمایا گھبرایا کیوں ہو انہوں نے کہا اس نے کیتی قدری خوب آ نہیں صدقے جاواں یہ عبادت بھی لایا سجدے بھی لایا رکوع بھی لایا یہ مطلب جب اللہ کی لعنت آتی ہے پچھلی کارکردگی نہ پڑھنا وہ ساری ضائع ہو جاتی جی میں اللہ دی لعنت آئی ہے عبادت بھی لایا سجدے بھی لایا شیطان واللہ کے ہاں ہو سکے تجھے مانتا ہوں تجھے جسے منوانا چاہتا ہے اسے بھی مانتا ہوں تجھے مانتا ہوں اور صرف تجھے مانتا ہوں اللہ ملائکہ نے پوچھا تو پروگرام کی اور نہ کیا گھر ساڑی سن لیا جی ہم تجھے بھی مانتے ہیں تو جسے منوانا چاہتا ہے اسے بھی مانتے ہیں حضرات
علی کو ہم کسی کے حسد میں، بغض میں یا زید میں نہیں مانتے، ہم اپنی نمازیں بچانا چاہتے ہیں، ہم اپنے روزے بچانا چاہتے ہیں، ہم اپنے حج بچانا چاہتے ہیں۔ سبحان اللہ، خدا دی قسم سانو شوق ہے کہ سارا دن بھوکے مریے تو ضائع کرا لیا۔ سبحان اصل میں ماننے کا طریقہ ہی ہے کہ جسے مانا جائے وہ جسے منوائے، وہ جسے مانا جائے وہ جسے منوائے، اسے بھی مانا جائے۔ شیطان اللہ کو مانتا تھا، اللہ جسے منوانا چاہتا ہے اسے نہیں مانتا۔ کچھ مسلمان محمد کو مانتے ہیں، محمد جسے منوانا چاہتا ہے اسے نہیں مانتے۔ یا رسول اللہ ہم ایسے نہیں ہیں، ہم تجھے بھی مانتے ہیں، جسے منوا رہا ہے اسے بھی مانتے ہیں۔ اللہ پاک نے ملائکہ تے جنہاں نوں کٹھا کر کے آکھیا ایتھے کھڑے ہو جاؤ، انہاں آکھیا جی اسی من گئے۔ اللہ نو میں تے چھڈن والا ہے ہی نہیں۔ تانوں پتہ ہے اللہ چھیتی جان چھڈن والا نہیں۔ اللہ نو ذرا پہچانو۔ اللہ نو آکھی نا میں کھلو کے نماز نہیں پڑھ سکتا، تو یہ نہ پڑھ، پڑھ بیٹھ پڑھ۔ اللہ نو بندے جانتے ہیں، جڑا بندہ آ کے میں بیٹھ نہیں کر سکتا ہوں لیٹ کے بیٹھ، انہاں فالج ہوئے ہاتھ نہیں اٹھتے۔ اللہ فرماتا کوئی نہیں، پتہ لگتا ہی میں ہے ہوں، یہ میرے پتہ لگتا ہے کہ میں ہے ہوں۔ اللہ فرماتا جو اذان ہوتی ہے تو سوچتا رہا کر میں نماز لکھوا چھڑا کر۔ یہ مطلب ہے اللہ چھٹی چھٹنا تو ہے نہیں سی۔ اللہ فرمایا تسی آتے ہو نہ بناؤ، میں کہ ساڑی گل سن لو، تساں جو آکھیا جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتا، تساں کو گل کی تھی، فرمایا نہ یہ تو چھڑنا ہے نا، یہ تو سامنے کھلو۔ اور اللہ نے فرمایا فقال انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین۔ انہوں میں تشریح لمبی نہ کرا تو جلدی کرا، جو میں پوچھتا ہوں نا بتاؤ، جو میں پوچھتا ہوں بتاؤ۔ انہاں سیدھا کھلو کے آکھیا قالوا سبحان لا علم لنا، تیری ذات سبحان ہے، سانو کھ پتہ نہیں۔ میرا خیال ہے کہ پھسنا نہیں چاہیے جی نہ پتہ ہو، میں صحیح گل کرتا۔ کئی بندے ایویں پھس اور نہیں پتا تو نہیں پتا، بہت بندہ سوکھا رہندا جے خدا دی قسم کہ بندہ آکھے نہ مل نہیں پتا جان چھٹی۔ ایویں بندے پھسدے نے، جدوں پھسدے نے تے کہ بڑے نوں ساتھتے نے، جدوں او آ کے مشکل کشائی کردا تے پھر آندے نے تسی نہ ہوندے ساڈا کھ نہیں سی۔ تینوں پھسن دی لوڑ کیڑی؟ اور میرے عزیزو میں سمجھنا ملائکہ نے کمال کی تھی، انہاں کہ لا علم لنا، سانو بھائی بہت شکریہ، سانو کوئی علم نہیں۔ اللہ فرمایا اچھا یا آدم جی انبئوہم باسمائہم، جو میں پوچھتا ہوں بتا۔ اللہ فرماتا فلما انبأہم باسمائہم، جو وہ پوچھتا گیا آدم بتاتا گیا، جو نہ بتا سکے وہ ملائکہ تھے، جو بتا رہا تھا وہ خلیفہ تھا۔ لو جی قرآن تے ہاتھ رکھ کے اعلان کر لگا حضرات قرآن کے مطابق جس سے پوچھا جائے اور بتا دے وہ خلیفہ ہوتا ہے۔ جس سے پوچھا جائے اور بتا دے وہ خلیفہ ہوتا ہے۔ جو خلیفہ نہیں تھے وہ کہتے ہیں ہمیں علم نہیں، یہ مطلب ہے اللہ کا بنایا ہوا خلیفہ پوچھتا نہیں بتاتا، جسے اللہ خلافت دے وہ پوچھنے والے نہیں ہوتے، بتانے والے ہوتے ہیں۔ اللہ کا بنایا ہوا خلیفہ پوچھتا نہیں بتاتا ہے، پوچھنے والے اور ہیں بتانے والے اور ہیں۔ اگر ہم نے علی کو بلا فصل خلیفہ مانا ہے تو بوٹی پی کے نہیں منیا، ایسا پہلے تو لے کے مادی تک 12 نبی دے خلیفے بننے نے، تو اگر ضد کرنے نا چھڑ دینے 12 ہی چھڑ دینے، 12 جتھا تو
پوچھیا ہو کسے نے نہ دے علم چ اضافہ کیتا ہوے اللہ دیا بندے اوتھے تے نہ کھڑ جڑے روز انہاں کولوں پوچھدے سن پوچھنے والے اور ہیں بتانے والے اور ہیں میں خلافت نبی بحث نہیں ہن کردا ہن میں خلیفے پڑھن لگا ایک خلیفہ جڑا اللہ دیکھو نا حضرت دوسرا خلیفہ بھی پڑھ دیا قرآن جو خلیفہ دو ہیں خلیفہ اول کیڑا قرآن جو بولو یار خلیفہ اول آدم علیہ السلام دوسرا خلیفہ پڑھا وَقَالَ مُوسَىٰ لِأَخِيهِ هَارُونَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي موسیٰ نے طور پہ جاتے ہوئے اپنے بھائی ہارون سے کہا کہ تو میرے بعد میری قوم کا خلیفہ ہے ایک دوجہ خلیفہ جی ترجہ خلیفہ بھی پڑھیے یہ سورہ مبارکہ میرے کو سواد ہے اللہ فرماتا ہے یا داؤد ان جعلناک خلیفۃ فی الارض اے داؤد ہم نے تجھے زمین میں خلیفہ بنایا یہ مطلب پہلا خلیفہ آدم علیہ السلام دوسرے خلیفہ حضرت ہارون علیہ السلام تیسرے خلیفہ حضرت داؤد علیہ السلام ہن پتہ لگ گئی علی کیوں فرمایا جو مجھے چوتھا نہیں مانتا اس کا دین سے واسطہ ہی نہیں کیا بات ہے یار اور چوتھے نے علی قرآن دے مطابق اچھا قدرتی گل ہے علی حکومت دے اعتبار نہ دیکھیے تاں چوتھے نے دین دے اعتبار نہ دیکھیے پھر وہ حکومت اعتبار میں کنواں نمبر لگتا حضرت علی چوتھا یہ چوتھا نمبر اخیر شیعہ تے شیعہ تے رنگ اڑ تانوں بھی گل دساں علی دا انہاں چوں چوتھا ہوئے علی تاں وی علی ہے جڑے میں قرآن والے پڑھے نے بہت شکریہ بھائی جڑے میں قرآن چوں پڑھے نے علی انہاں چوں بھی چوتھا ہوئے تاں وی علی ہے تے علی دنیا دے خلیفہ جو چوتھا ہوئے علی تامی علی ہے ہی علی حضرت ابن عباس فرماتے ہیں علی آئے تو نبی نے اتھوں متھا چوم لیا میں حیران ہو کیا کیا یا رسول اللہ آپ علی سے اتنی محبت کرتے ہیں جو میں دیکھ رہا ہوں نبی فرمایا ابھی تو اس کی محبت کو نہیں جانتا جو نظر ہی نہیں آتا میں تے دسنا نہ پیا تو کدی انہوں جاننا جڑا دسدا ہی نہیں کہنے لگا او کون فرمایا میرا اللہ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں اللہ بھی آپ جتنی محبت علی سے کرتا ہے آئے تیری عزت تو صدقے نبی فرماتے ہیں نہ ایسے نہ کہنا کہ میں اتنی کرتا ہوں جیسے اللہ کرتا ہے چونکہ اللہ جیسا تو ہے ہی کوئی نہیں اللہ جیسا تو ہے ہی کوئی نہیں میں اس سے اتنی محبت کرتا ہوں جتنی میری حیثیت ہے اور اللہ اس سے اتنی محبت کرتا ہے جتنی اللہ کی حیثیت ہے کہنے لگا اللہ اور رسول علی سے ہی سمجھ دو ہی اگر کوئی بندہ پوچھے آپ نے اس مولوی ہی کو کیوں بلایا یہ مطلب ہے اور بھی ہے نہیں انہوں کیوں بلایا انہوں نے فرمایا اللہ علی ہی اور آپ علی ہی سے اتنی محبت کیوں کرتے ہیں میرے کو کتاب موجود ہے اہل سنت دوستاں لکھی ہے ظہور احمد فیضی صاحب نے ترجمہ کیتا ہے میری لائبریری سے موجود ہے آنکھوں کے فوٹو بھیج دیں گا پیغمبر فرماتے ہیں آدم سے لے کے قیامت تک یہ صرف ایک ہے کی سنے مجھے آدم سے لے کے قیامت تک یہ صرف ایک ہے اور یہ صرف اس میں ہے صرف میں آدم تو لے کے گل پہ کرنا تو مدینیوں بندے برابر پہ کی کرنا آدم سے لے کے قیامت تک کائنات میں صرف ایک ہے سنو گے ٹھنڈ پہ جائے گی جے کوئی ثبوت پوچھنا آ گیا تو پھر بھی میں مجرم ہوں ایتھا ہی مکے گی اے نہ کوئی آکھے گا کہ میں ہو سکتا ہے میرے رسول نے فرمایا آدم سے قیامت تک ہر بندے کی نسل اس کی اپنی وجہ سے چلتی ہے میری نسل اس کی وجہ سے چلتی ہے تاں محبت کرنا ہوں میں تاں محبت کرتا ہی اللہ ہے یہ مطلب ہے گھبرانا نہیں قرآن والے خلیفے ہوں تو بھی علی علی ہے تاریخ والے خلیفے ہوں تو بھی علی علی ہے مہربانی کرنا میں جس خلیفے کی گل کر رہا
وہ نبی دا تیسرا خلیفہ ہے جس 28 رجب نو مدینہ چھڑے، وہ پیغمبر دا تیسرا خلیفہ ہے۔ سوچ لو، پہلا علی ہوئے، بولو دوسرا حسن دن، تیسرے حسین دن۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نبی دا تیسرے، میں تو نوادہ کی کیتا سی، میں تو سانگا کہ اثر یزید دا او قصور کی ہے، او دفعہ کیڑی ہے جدی زمان تو کوئی نہیں، یہ کیا ہے وہ دسا لگا۔ مہربانی بہت شکریہ، خدا دی من قسم قرآن تو میرا ہاتھ تھے دو میں آیت میں پڑھ دینا، پیغمبر اعظم 4 خلیفے چھڑ کے نہیں گئے، 12 چھڑ کے گئے۔ تھوڑی کیا بات ہے، چہرے کھل گئے، کنے چھڑ کے گئے؟ 12۔ شاہ جی لوگ اندرے خلفائے راشدین کو تم نہیں مانتے، مکا کنے نہیں خلفائے راشدین؟ 4۔ میں کہا چلو 4 من جانے ہیں، تجھے 8 تے پورے کر رہا۔ وہ یار کل کنے نہیں؟ 12۔ کمال ہے بھائی، 12 نبی 12 چھڑ کے گئے۔ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمْ اثْنَا عَشَرَ نَقِيبًا۔ ہن جنوں آیت بھول گئی نا شیعہ مینوں دکھ ہی لگے گا، اور میں کوئی نہیں آتا۔ آیت دا نمبر ہی 12۔ کیا بات ہے نوجوان، میں پہنا آیت دا نمبر کنا؟ سورہ مائدہ جی آیت نمبر 12۔ تشریح کیتی ہے شاہ عبد القادر محدث سے دل میں، ایڈا باریک جملہ لکھا نے، لکھا سائٹ تو لکھا ارشاد فرماتے ہیں یہ جو عہد ہے نا بنی اسرائیل سے اللہ نے لیا، یہ موسیٰ کی زندگی کا آخری حصہ تھا، جب اللہ نے کہا کہ موسیٰ کی قوم وعدہ کرو میرے ساتھ، ان سے وعدہ لے کہ موسیٰ کے بعد تم آوارہ نہیں، 12 سردار ہیں، 12 سردار ہیں۔ وہ فرماتے ہیں موسیٰ کی زندگی کا بھی آخری حصہ تھا جب عہد لیا گیا، اور جب آیت نازل ہوئی نبی پر تو نبی کی زندگی کا بھی آخری حصہ تھا۔ کیا بات ہے بھائی، بڑی لطافت نہ سننا چاہیے۔ جب عہد لیا گیا موسیٰ کی زندگی کا آخری حصہ، اور جب آیت اتری تو ہمارے نبی کی زندگی کا آخری حصہ۔ صحابہ میں جب نبی نے بتایا کہ موسیٰ کی امت سے 12 کا وعدہ لیا گیا تھا کہ میرے بعد 12 نقیب ہیں، 12 سردار ہیں، ان کی اتباع و اطاعت کرنا، تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ان کا وعدہ ہمیں کیوں بتایا جا رہا ہے؟ تو پیغمبر نے فرمایا میں بھی تو 12 ہی چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ صدقے صدقے کنے؟ 12۔ نبی کنے خلیفہ چھٹ گیا جی؟ 12۔ اگلی گل بڑی عجیب ہے، نبی نے فرمایا وہ قوم قریش سے ہوں گے، قوم ایک اور بھی میرے کو ہے جی، مسلم شریف، بخاری شریف، سنن ابن داؤد، ترمذی شریف، کلہم من قریش، ینابی الموتد کلہم من بنی ہاشم۔ یا تو وہ سارے کے سارے بنو ہاشم لکھے گئے ہیں یا قریش لکھے گئے ہیں۔ یہ مطلب جو نبی 12 چھڑ گئے یا قریشی سن تے یا ہاشمی سن۔ میں پاکستان چ کدی ایک بحث نہیں کیتی، میں 1000 مجلساں چاہ بیٹھا کم ہو گئی کہ میں کدی بحث نہیں کیتی، اس واسطے کہ پاکستان چ امیر قریشی ہور نے تے غریب قریشی ہور، اتنے امیر ہاشمی ہور نے تے غریب ہاشمی ہور نے۔ میں تمہیں مثال دے دینا، ایک ہاشمی دی تے ایک قریشی دی۔ اس ویلے ساڈے وزیر خارجہ کون؟ شاہ محمود قریشی، تے نارنگ چ قریشی کوئی نہیں ہے نا، تو انہوں دسو جا کے ساڈے پنڈ بھی قریشی ہے نا، وہ آندا کوئی نہیں اسی تے ملتان ہونے، اوتھے نارنگ کتھوں قریشی آ گئے، انہوں غصہ لگے گا۔ یہ تو جھاڑا پان والی گل ہے۔ تے ہاشمی بھی تمہیں پتا پاکستان اس طرح ہی نے، ایک جاوید ہاشمی صاحب نے، ادھر سارے کئی مولوی بھی ہاشمی ہے جہاں تقریر کر کر کے ہاشمی ہو گئے، حالانکہ بندہ چنگی تقریر کرے تو ابا تو تبدیل نہیں نہ ہوتا، اور تقریر پاوے بندہ کہ ادھیکار کیا ہے، ابا تو وہی رہنا ہوتا۔ یہ مطلب ہے کہ میں ہاشمی قریشی کے چکر سے نہیں پہنا، جہاں میں قرآن دے سکنا، سید میرے کو بیٹھے نے، میں قرآن دے سکنا حضرات، میں نہیں پتا ہاشمی کیسے نے، میں نہیں پتا قریشی کیسے نے۔ ایک گل پکی ہے، 100 ہتھ رسا تے سرے تے گل، وہ جڑے نبی 12 چھٹ گئے نے نا، خاندان انہوں دا ایک سی۔ کیا بات ہے، خاندان انہوں دا ایک سی۔ علماء نے فرمایا، میں کئی بار یہ لفظ آکھے نے، آج پھر دہرانا، علماء نے لکھا وحید عثمان اہل حدیث، وہ فرماتے ہیں علماء نے بڑی تراش کرا
فرماندے نے 4 پکے نے، حالانکہ چوماں دا بھی خاندان ہے کہ نہیں؟ ہاں جڑے 4 پکے کیتے نے انہوں دا بھی خاندان ہے کہ نہیں؟ چلو جے 4 دی بیعت چھڑ دئیے اگے 8 پورے کرو۔ وہ فرماندے علماء نے بڑی تراش خراش کی ہے تاکہ 12 پورے کیے جائیں۔ کچھ بنو امیہ سے لیتے ہیں، کچھ بنو عباس سے لیتے ہیں۔ آئے ہائے سواد اور لگا لکھا جو ذرا اچھے تھے، جو ذرا، اور جنہیں خلیفے نہیں بنائے اس کنوں بھی نہیں لے۔ جدو کھلو کے آندے بھائی جان پیسے جنہیں آندے ہو میں دینا ہوں، ذرا ذرا اچھے پایا ہے جے سمو لگے چھے رات نو سیباں تے لال بتی باڑی ہوئے وہ تھے اچھے کی تھولا بدے سارے جہان نو پتا بھی لال بتی تان آئی سارے سیب لال جا پڑا، پھر بھی لوگ لیندے لوگ چہرے کی کر جو ذرا اچھے تھے۔ نار کو چاول چنگے لب جانے تو میرا حد لے لینا چاہیے دیں، اگر نارے دینا کوئی اختلاف بھی ہوئے تو چاول چنگے لب دے لے لینا چاہیے، جتوں کو شاید لب دیا وہ لے لینا چاہیے، ہم ضد نہیں کریں گے۔ چکوالوں نے ہوئی لب دیا لے لینی چاہیے، سونا رہا ملتانوں لب ہے، لڑائی پڑھائی اپنی جگہ چلے، لیکن جیڑی شاید جتوں چنگی ہے تھوڑی خیر ہوئے تھوڑا زمین ایسی ہے چاول اتنا بہت اچھا ہوتا ہے تو یار کوئی چنگے لب دے لڑ چاہیے، ضد نہیں کر گئے۔ ایک تینوں دساں ساڑنا پہ میں لڑیا رہو یہ ذرا اچھے پہ لب نے کدی میرے نال تامن کرنا تینوں وہ دسیے جڑے سارے ہی اچھے ہیں، اوے ذرا اچھے تینوں وہ دساں جڑے سارے ہی اچھے نے تے سارے ایک جیسے اچھے، اور میں بیانا سارے ایک جیسے اچھے، پہلا بھی محمد آخری بھی محمد، پہلا تبھی درود آخری تبھی درود، پہلا تبھی صدقہ حرام آخری تبھی صدقہ حرام۔ اے تو اگے میں نہیں پڑھتا، پہلا نماز پڑھائے عیسیٰ پھر بھی پیچھے، آخری نماز پڑھائے عیسیٰ پھر بھی پیچھے۔ راضی ہے ایک ہو جائے اچھے انہاں اچھے جو ایک اچھے دا نام حسین ہے۔ مہربانی اے نبی دا تیسرا خلیفہ ہے تے ساڈا تیسرا امام ہے۔ یزید نے بیعت مانگی ہے خلیفۃ المسلمین کی حیثیت سے، بولو یار، یزید نے بیعت مانگی ہے خلیفۃ المسلمین کی حیثیت سے۔ آخری جملہ وہی تو زمان اہل حدیث فرماتے ہیں لوگوں نے پورے کیے ہیں بنو عباس سے لے کر، لوگوں نے پورے کیے ہیں بنو امیہ سے لے کر۔ اے ہو جا اہل حدیث ہو جان اسی وکری مسیت ہی نہ بنائیں، وہ دے پیچھے نماز پڑھ رہی کریں۔ میں تو صحیح گل دس میں تو کم از کم پیچھے پڑھ جاؤں۔ ایسا اہل حدیث آندہ ہم نے اپنی کتاب ہدیۃ المہدی میں لکھ دیا ہے کہ جو نبی 12 چھوڑ کے گئے ہیں وہ ائمہ اثنا عشر ہیں۔ تھوڑے بندے پہنچے ائمہ اثنا عشر ہی کافی ہے۔ ائمہ اثنا عشر ان 12 کو کہتے ہیں جن کا پہلا علی ہے آخری مہدی ہے۔ قلم توڑ دیتا ہے اہل حدیث نے۔ تو علاقہ سارا اہل حدیث نے پڑھے قلم توڑ دیتا ہے اہل حدیث۔ وہی تو زمان اہل حدیث جنہاں صحیح مسلم دی شرح لکھی میں انہوں دی گل کر رہے قلم توڑ دیتا ہے اور فرماتا ہے لوگوں ان 12 کا تعلق حکومت سے نہیں دین کی پیشوائی سے ہے۔ یہ حکومت میں رہے تو بھی دین کے ہاتھی ہیں، حکومت میں نہ رہے تو بھی دین کے ہاتھی ہیں۔ یزید نے بیعت مانگی خلیفۃ المسلمین کی حیثیت سے۔ شبیر نبی کے چھوڑے ہوئے خلفاء میں سے تیسرے خلیفے ہیں۔ دو گلہ واضح کرنے صرف 1 منٹ۔ لوگ اندر صحابی کے بیٹے نے صحابی کے بیٹے سے بیعت مانگی۔ ایک تو توجہ کر اے قرآن مبالغے وچ علی دے 2 پتر اپنے کو رکھتے پیغمبر نے فرمایا ابناکم میں اپنے بیٹے لایا ہوں تم اپنے بیٹے لاؤ۔ یہ مطلب ہے قرآن دی نسل حسن بھی نبی دا بیٹا ہے، حسین بھی نبی دا بیٹا ہے۔ اور جب قرآن سے واضح ہو گیا ہے کہ حسین نبی کا بیٹا ہے تو مت کہے کہ صحابی کے بیٹے نے صحابی کے بیٹے سے بیعت مانگی، مان صحابی کے بیٹے نے نبی کے بیٹے سے بیعت مانگی۔ کدی تو
دسے نا صحابی کے بیٹے نے نبی کے بیٹے سے بیعت مانگی، پھر تیرے بچے سوچیں گے صحابی نے یہ تربیت کی تھی۔ مولا تو جزائے خیر عطا۔ اور دوسرا جملہ، خلیفۃ المسلمین کی حیثیت سے وہ بیعت مانگ رہا تھا۔ حضرات یزید خلیفۃ المسلمین بنا ہوا تھا، حسین خلیفۃ الرسول تھا۔ بولو یار، حسین خلیفہ رسول تھا، یہ مطلب مسلمانوں کے خلیفے نے رسول کے خلیفے سے بیعت مانگی۔ لوگوں نے سب لوگ بیعت کر گئے تھے تو حسین نے کیوں نہ کی؟ حضرات جو سب کر گئے تھے وہ صحابہ کے بیٹے ہو سکتے ہیں، جو نہیں کر رہا تھا وہ محمد کا بیٹا تھا۔ وہ دساں جیڑی ضمانت نہیں ہوندی، دساں جیڑی ضمانت نہیں ہوندی، ایک بار درود پڑھو محمد ہے۔ یہ تو اگر تقریر کوئی نہیں، یہ جنہ تے درود پڑھیا جائے انہاں پہ حسین ہے۔ بولو 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 یار، آل محمد تے درود ہے، کہ حسین آل نہیں تے آل تے آئی کوئی۔ یہ مطلب مرکز آل کا نام ہے حسین۔ اور شراب پینا بڑا عیب نہیں، بڑا عیب یہ ہے جس نے یزید کی ضمانت ضبط کر لی، اس نے بیعت اس سے مانگی جس پر درود ہے، اور جو درود والے سے بیعت مانگے وہی یزید ہے۔ اے درود والے نکلے نہیں تھیاں لے کے۔ جنہ تے اللہ درود پڑھ دے انہیں 28 رجب نو مدینہ چھڑے۔ اور مکے دا رخ کیوں کیتا نے؟ اس دور دا سب تو بڑا میڈیا حج سی، حج تو پیغام جا سکتے سن پورے علاقے۔ شبیر نے حج تو پہلے اتھے پہنچ کے آن والے ہر کافر نو حالات تو باخبر کیتا، اور شبیر نے فرمایا جسے خلیفہ مان رہے ہو وہ قرآن میں ترمیم کر رہا ہے، یہ حدود و قیود تبدیلی پہ لے ہوتا ہے۔ میرے نال نکلو ہے، خدا دی قسم صحابہ دے کچھ بیٹے، صحابہ دے کچھ رشتہ دار پیغمبر دے بیٹے لڑ گئے نے، ذمہ داری صرف شبیر کی تھی۔ ہاں ایک بات ہے، جس صحابی کے بیٹے نے، بہت بڑا جملہ کہنے لگا، جس صحابی کے بیٹے میں زہرا کے بیٹے کی ہاں میں ہاں کر دی، شبیر نے کہا کیا یاد کرو گے رضی اللہ کے بیٹے ہو علیہ السلام بنا کے بھیجو۔ رضی اللہ دے بیٹے ہو علیہ السلام بنا، میں نے حکم ہوا میں جلدی پورا کرنے دی کوشش کر لوں۔ یہ روایت میرے کو ندیاں چ لوگ ضرور سنتے ہیں، روز بھی سنتے ہیں، روز بھی روتے ہیں۔ لطیفے تو لوگ آندے نے پھر سنا، بڑا ہاسا آیا سی۔ ایک قوم ہے جڑی رون واسطے آندی ہے، پھر گل سنا، پھر گل سنا، پھر سننا، پھر میں اینی باری پڑھنا میں رو پہنا، باقی تو کی کرا۔ حالانکہ روز بندہ جڑی گل پڑھتا ہے وہ اثر مک جاتا ہے، لیکن کمال ہے کہانی بہن بھراواں دی ایسی جو کدی بھی اثر نہیں مکتا۔ مہربانہ نے ذوالجلال دی برآمدگی ایک باری ہوئی، 1000 باری بھی ہوئی ہوئے کہ انج ہی لگتا ہے جویں اج بہن اجڑی۔ میں بیان کرنا نا اس طرح، میرے عزیزوں 28 رجب سی، جویں نارنگ مرکزی شہر اس علاقے دا تے گردو نوادیاں پنڈاں چوں بندے سودا اتوں کھڑتے ہیں۔ وہ جمعے والے دن سودا کھڑتا سی، وہ بندہ عبداللہ ابن سلار دا نام ہے، وہ روایت کرتا ہے جمعہ میں پڑھتا سا مدینے، وہ تو پھر جمعے تو بعد دکانیں کھولتی سن۔ 28 رجب سی، جمعے دا دن سی، آتا میں جمعہ پڑھ کے نکلیا تو دکان ہی کوئی نہ کھلی۔ میں واپس مسجد لایا تو مسجد چونکہ بندہ پہ نکلتا سی، میں کیا آج دکانیں کیوں نہیں کھلی ہیں؟ ہو سکا تو اتوں کا نہیں، ہو سکے نہیں، ہو سکا محمد دا پتر مدینہ چھڑ کے آئے، ہو سکا بندے شہر چھڑ دے رہی دے۔ میں صرف پوچھا کہ دکانیں بند کیوں؟ ہو سکا تو بہت ہی سادہ بندہ ہے، تینوں حالات دا پتہ نہیں کی ہو گیا۔ انہیں کہا میں نے کوئی پتہ نہیں، میں تو چھوٹا دکاندار۔ اچھا جی دھماکہ اتنے ہوا جی پشاور مسجد امام بارگاہ جمعے دے دورانی اتنے تقریباً 100 بندے کی اطلاع،
یہ جڑے شہید ہو چکے خالقہ تو گواہ ہے کیتا تے ایسا کچھ نہیں یا دسیا علی حق ہے تے یا دسیا بہن بھرا بڑے اوکھے رولے تجھے اس تو علاوہ تے ساڈا قصور کوئی نہیں کیوں لوکی سانو مارتے ہیں لیکن شہادت کا سلسلہ ساڈا ورثہ ہے جاری رہنا ہے مجلساں رکنی ہیں اوتھے ایک ہونی ہے اوتھے ہن کئی ہونی ہیں ہاں جی اللہ تعالیٰ شہیدان قرب سید الشہداء جگہ نصیب کرے اور جڑے زخمی نے خالق ان شفاء کاملہ عطا فرمائے تھوڑی دیر پہلے جمعے دے وچ عزیزو آندا میں پوچھیا ہوں کہ دکاناں بند کیوں اس کے اندر اس میں اندر کھڑ کے آخیا بہت ہی تو سادہ بندہ ہے تینوں کسی ہی گل کا نہیں پتا اس آخیا میں سادہ بندہ میرے دس وہ آندا کن نہ کر آندا اس کن میرے چکھیا وہ دیاں بھیناں بھی نال ٹوٹ اس کا دکانہ بند کیوں نہیں اس کا یہ بیبیاں نا اپنے گھروں نکل کے مسجد دے راہ نانے دی قبر تے رات ہو جاتی یہ ہوں باہر بھی نکلدی نے گلی چ یہ حسین کا ایک بھرا ہے جہاں نام عباس ہے اس سویرے اعلان کیتا سی پچھلے ٹائم دروازہ کوئی نہ کھولے ایسے گلی چ کوئی نہ گزرے کوئی دکان کھلی نہ میں ویکھا ہو سکے یار ایڈے شریف نے جنہاں دیا تھیاں گلی جی کدی نہیں آئی ہو سکے میں نے ایک باری دروازہ بخار نکل دے کتھوں میں آندا میں نے کھڑا کیتا جو سیدان دا دروازہ دستا سی آندا میں آنچ ویکھیا تے کدروں نوجوان نکلیا جتے ہاتھ وچ کرسی سی میں وقت قبلہ بچانا کسی طریقے میں نے گھنٹہ تو پڑھنا سی لیکن میں 5 منٹ سے تقریباً 6 منٹ سے مکا دینا تے پھر وہ برامدگی بھی ہے تے اذان تو پہلے میں بہت جلدی کوشش کرنا آندا میں انج کر کے ویکھیا جتھے انہوں کھڑا کیتا ہو سکیا انہاں تو چھپی کوئی شے نہیں ہوندی ہو سکیا چلو جے کو مینوں کلے گا ترائے گا تو میں ٹھو جاں گا تے جے کھلوتا رہن گے تے کھلوتا رہنا یہ کھلوتا رہا تے تاں روایت میرے تک پہنچی کھلوتا رہا ویندا رہا کبھی سوچو امام تو بھی کدی کچھ ہے چھپی امام برداشت ہی کیتا نا ایتھے میرا دل دکھتا ہے میں نا میرا امام تو ایک بیگانہ بندہ کھلوتا رہن دیتا یہ مطلب ہے میرے امام دا دل سی کوئی تے ویکھے میں کیویں اجڑیا اینوں کھلوتا رہن دیتا نے تاں روایت ساڈے تک پہنچی یہ آندا اندر ایک نوجوان نکلیا بڑا سونا حضرت عباس دی گل کردا آندا دے ہاتھ وچ کرسی سی میں سمجھیا دا نوکر کوئی نہیں میں حیران ہو گیا جدا میں پہندا نوکر کوئی نہیں آپ کرسی چکی سو شہزادے نے آندا اس گلی چ رکھ کے کرسی اپنے کپڑے نال صاف کرنی شروع کیتی تے مینوں اوتھوں حساب لگا تے آپ نوکر ہے تے پھر میں سوچیا اللہ جانے دا سردار کی ایسا ہوئے گا آندا نگا دروازہ کھلیا اندروں سردار نکلیا واقعی انجی سی 2 شہزادے ہوتے دوہاں پسے 17-18 سال دا 13-14 سال دا سردار حسین ابن علی نو آندا اس سردار کرسی تے بیٹھ گیا دوویں نوجوان دوڑے کھلو گیا اے مصروف عمل ہو گیا اوتھوں گلی مڑدی سی جلدی پہ کرنا اوتھوں انج ادھروں اس اونٹنی لیاوندا سی باندا سی میرے سامنے اس بانس لتے جدے تے بڑے صاحبان لگے جاندے اس بند کے اگے ٹورے اگے ایک بندہ سی محمد حنفیہ محمد جی آ جا وہ ڈاچی لے کے باہر بند ہوندا سی پھر ہوندا ادھروں اس ڈاچی لیاندی صاحبان لتے وہ ٹوری پھر لیاندے پھر خیمے لتے وہ ٹوری پھر لیاندے پھر برتن چھوٹے پھر بڑے برتن پھر بستر اندر جنہ سامان مینوں لد دیا ویکھیا نا مینوں شک پہ گیا جنہیں ٹور چلے نا صدقے نہ واپس کوئی نہیں ہونا صدقے آندا پھر میری آنکھاں نے منظر ویکھیا صدقے سامان والے ناکے ٹر گئے تے مگروں اونٹنیاں محملہ والیاں آج انہاں تے کجاوے ہوندے نے کجاوے آندا کجاوے والیاں واری واری جاون لگا ادوں مینوں پتہ لگا ہن بیبیاں چڑیاں آندا ایک اونٹنی سامنے بٹھاندا سی اندروں برکے والی آوندی سی اے ایتھے زانو رکھدا سی او ایتھے پیر رکھدی سی اندر داخل ہوندی سی اے پردہ تھلے چھڑدا سی درود پڑھدا سی تے اٹھاتا سی محمد نو آندا سی لے جا آندا بڑیاں بیبیاں آوندیاں گئیاں اے سوار کردا گیا میریاں بہناں تہاڈے تو پہلے سمجھنگیاں ہو سکیا پھر جڑا میرا شک سی نا پہ پکے پکے ٹر چلے نے وہ یقین چودوں بدلیا جدو ایک بی بی اندروں برکے والی آئی جدی گود وچ بہت چھوٹا بچہ میں سمجھیا ہے سارے ٹر چلے اگر اس گرمی دی شدت تو کسے رہنا ہوتا تو بی بی نہ جاندی گود چھوٹا جا بچہ صدقے جاواں آندا ادو ایک
شہزادہ دوڑیا اس بچے نو پھڑیا انہاں سوار کیتا بچہ دی گود وچ رکھیا آندا وہی بی بی ٹر گئی میں آکھیا لو جی آخری بی بی جی گود وچ بچہ سی وہی ٹر گئی یہ سارے ٹر چلے آندا پھر میری آنکھاں نے منظر ویکھیا برداشت کرو گے آندا اس نوجوان نے اس خالی گلی چ کھلو کے بڑے دروازے ال ویکھیا تے رو پے میرا خیال ہے تہاڈا علم ہو گیا کیوں کی ہوگا آندا ہے روندا جرار میں پہلی بار ویکھیا آندا ایتھے دے آنسو کے اکھاں سرخ ہو گئیاں والاں چوں پسینہ ڈگنا شروع ہویا اس تلوار دے دستے تے ہاتھ پایا میں سمجھیا کہ میرا پتہ لگ گیا میں نسن لگا سا توجہ نہ کیتی میں کھلوتا رہا آندا تلوار اس نیام چوں کڈی سجے مونڈے تو تلوار اونچی کیتی تے گلی چ سجے کھپے نس نس کے آندا سی آ نہیں جا آندا میں حیران سا ہن کون اندروں آن والا ہے آندا جدو میں دروازے تے نظر کی تھی 18 کنیزاں دے جھرمٹ صدقے بھائی شیعہ کوئی نہیں جنہوں نہیں پتہ لگا کون ادھروں نکلیے شام دی ملکہ دا پہلا قدم گلی چایا آندا بزرگ اٹھ کے کھڑا ہو گیا تو وہ شہزادے دوڑے کسی نے نالین سنبھالی کسی نے برقع سنبھالیا کسی نے موٹے نو سہارا دیتا درود دی آواز آئے آؤ نارن دیو مسلمانوں مانو رون دیا نو ویک کے حسلو جیڑی 28 رجب نو ایچ سوار ہوئی سی اور 11 محرم نو کدی سجے ویندے سی کدی کھپے ویک کے آندے سی کتے ٹر گئے ہو جس جملے واسطے میں نے پانی نے حکم کیتا ہے وہ جملہ پڑھتے ہم 2-3 منٹ آندہ جدو اس بی بی کتنی سواری ٹوری بی بی زینب تھی آندہ جدو اس بی بی دی سواری ٹوری ہے نا پھر وہ سلطان کرسی تری بیٹھا آئے وہ آندہ کوڑا لے کے بچہ آیا وہ کوڑے تے بیٹھ گیا اس محمل دے پیچھے پیچھے دا کوڑا لے ایک شہزادہ محمل نال سی دوسرا اس سواری نازل جناب آندہ تانج کر کے میں جاندہ قافلہ ویکھیا ایتھے وہ موڑ ہے جدے واسطے میں نے پڑھی زور دے کے بندے آندے نے ضرور پڑھی تو موڑ سکتا آندہ میں جاندے پہن پر آگا آندہ اتھو گلی مبنی سی داچی مبنی ہمشیرہ تھی داچی مبنی ناکا مبنی وہ جو کوڑے والا سلطان کوڑا پہ موڑتا سی آندہ وہ آج موڑنا سی کہ پھر گلی دسنی نہیں سی آندہ مڑتے مڑتے اس سلطان نے اس گلی کو حسرت سے دے آئیے گل سی کوڑے سے اچھا آندہ جس حسرت نال ہے اس گلی نو پچھا بیکھے نا میں نو شک پہ گیا آجے کوئی قیمتی شے اے دی پچھے رہ گئی ہے صدقے جاواں آندہ میں جدو پچھا بیکھے تھی اوہی گل دروازہ کھلیا ایک 7 سال دی بچی سر تے پرکا رکھ کے 2 ضعیفہ بی بیاں دے سہارے گلی چ پہلا قدم رکھیا اس جوان دی آواز آئی یا سیدی یا مولا یا میرے مولا ایک واری پچھو میں اندر سلطان نے پچھو میں کیا کوڑے تو چھاڑ ماری پیدل دوڑیا اندر میں حیران ہو گیا ایٹی بچی ایٹیاں عزتہ والی اندر جڑے بڑے اس سلطان سامنے آیا جڑا کرسی تو تھلے نہیں سے نہ اترتا اس بچی دے سامنے زمین تے بیٹھ گیا تو سانو جو میں نمازی تشاوت بیٹھے تیار بیٹھے ہو جملہ سننا تیدہ آندھا میں نے پتہ ہی نہیں سی آپس کی لگتے ہیں جب وہ بولے تو میں نے پتہ لگا وہ تیئے وہ پیو ہے آندھا پرکے والے چہرے نو اتھانچ لے کے اس سردار نے پوچھیا سگرہ کیوں آئی ہے میری تی گلیچ کیوں آئی ہے بی بی فرماندی ہے بابا ایک گل کرنا ہے شبیر فرماندہ تیری ایک سنے گا میری پہلے 2 سننا ہے فرمایا پردیسی بابا بول کی اندھے فرمایا سگرہ تو آئی ہے نا میں نے 10 ارادت تے ہو گیا ہے نا تو نہیں جانا بی بی فرماندی ہے بابا میں نہیں جانا یہ بھی تے ہو گیا نا اکبر نہیں رہنا آخری جملہ بی بی فرماندی ہے میں جانا نہیں اکبر رہنا نہیں نہ اکبر نو روکنا ہی ہے نہ میں جان رد کرنا میں تے درد کرنا ہی ہے مولا فرماندن بول سگرہ فرماندن محلن یا بھی صرف انہا کنائیاں کار نہ کر اوڑی اوڑی ٹر میں